نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، اقصی کے موضوع پر، القدس کی صورتحال پر، فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کے ظلم کی داستان سن رہے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، تاریخی حوالے سے ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ فلسطین پر یہودی کیسے قابض ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال قبل ایک ایسی قوم جو کہ نبیوں کی تکذیب کرتی رہی، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قوم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورۃ فاتحہ میں ہم جب آخری آیت پر آمین کہتے ہیں تو اس میں اللہ کو یہ آواز دیتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں یا جو گمراہ کرنے والے ہیں یا جن پر غضب ہوا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر دار مضل یہود و نصارہ ہیں۔ اس طرح سے قرآن پاک میں 109 آیات ہیں جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں یہودیت کے بارے میں، اہل کتاب کے اسلام اور قرآن کے خلاف اور اپنے نبیوں کے خلاف اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اس طرح سورۃ مائدہ اٹھاؤ، سورۃ آل عمران میں 80 آیات اس بابت میں ہیں۔ قرآن پاک میں من جملہ یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ 400 سے زیادہ ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کی مخالفت مکہ مکرمہ کے مشرکین نے کی تھی، اور جب ہجرت کر کے آپ مدینے میں تشریف لائے، یہودیوں نے آپ کے خلاف سازش کی، انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر نفاق کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن ابی جیسے آدمیوں کو پیدا کیا۔ اس طرح سے منافقین مدینہ میں یہودیت کا وہ رول تھا جس پر رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا کہ آپ اگرچہ رحمت للعالمین ہیں، مگر آپ کے ہاتھوں سے ان یہودیوں کو مدینے میں ذلیل ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رسول نے خندق کے واقعے کے بعد ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ تو سنو اس بات کو کہ 30 اور 40 دن کا وہ خندق کا کھودنا اتنی مشقت کا کام تھا، سردیوں کی شدت تھی، بھوک اور فاقہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر جب آئے اور آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھائی تھی تو آپ کے پاس جب رب کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کا جو یہودیوں کا وہاں آبادی کا مرکز ہے مدینہ میں، اس کا محاصرہ کرو۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے، جس حالت میں تم گئے ہو، اگر تمہارے قدم گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں یا گھر کے غیر ہیں تو واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جب بلال نے آواز لگائی کہ اصحاب رسول اللہ دوبارہ تمہیں جنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، صحابہ کرام اسی طرح اسی پاؤں میں جہاں تھے، اگر کوئی گھر پہنچ چکا تھا اپنی بیوی سے سلام کر چکا تھا، اس نے جس حالت میں یہ اعلان سنا اسی پاؤں میں پلٹ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا مت ٹھہرو یہاں، جاؤ۔ جو شخص بھی وہاں بنو قریظہ پہنچے وہاں جا کر نماز اثر ادا کرے۔ اب صحابہ نے حکم کو جب سنا، اب چلنے میں بات
تیز تھے تو عصر کے وقت میں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، اور جو اس اعلان کو سننے کے بعد جا رہے تھے، رفتہ رفتہ وہ اعلان پہنچ رہا تھا، تو ان میں جب یہ حکم بھی ساتھ تھا کہ عصر کی نماز کہاں جا کر پڑھو؟ بنو قریظہ میں جا کر پڑھو۔ سورج غروب ہو رہا تھا، رسول اللہ کے حکم پر عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کی یہ اطاعت کیوں کہ حضور نے فرما دیا کہ نماز عصر کہاں جا کے پڑھو؟ بنو قریظہ میں۔ بعضوں نے وقت کو سامنے رکھ کر نماز ادا کر لی، بعضوں نے رسول اللہ کے قول اور حکم کو سامنے رکھ کر چاہے سورج غروب ہو گیا بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ آپ نے دونوں کو شاباش دی اور فرمایا یہاں یہ اطاعت کا باب ملتا ہے کہ صحابہ میں کتنی اطاعت ہوتی تھی۔ اس بابت میں کبھی اور کبھی موقع پر خطبہ دوں گا، انشاءاللہ یہاں انشاءاللہ ہم حق کی آواز کی للکار کے ساتھ جب تک قید میں ہیں یا اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہیں، حق کے بول بالے کے لیے یا کلمۃ الحق کے لیے جہاد کی زبان سے بات کریں گے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھو کہ وہ خندق کھودنے والے صحابہ جنہوں نے وہاں پیٹ پہ پتھر مار کر اس خندق کو کھودا تھا، ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا، 15 دن 13 دن اور 15 دن کے درمیان وہاں مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی تھی، جس طرح خندق کی کھودنے میں مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہو رہی تھی، وہاں خندق میں سبا مساجد گواہ ہیں، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور یہودیوں نے اپنے شرائط دیے، آپ نے کوئی رحم کی درخواست قبول نہیں کی۔ جب انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ 7 بن معاذ کریں، اور 7 بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے ان کا خون رس رہا تھا، وہاں وہ مسجد نبوی میں چارپائی پر تھے، اس میں بھی ایک راز تھا کہ خندق سے مسجد میں منتقل ہوئے، گھر نہیں گئے تاکہ اس خون رستے ہوئے جب موت آئے تو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آئے۔ میرے دوستوں تکبیر! انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا اسلام سے قبل کا دوست تھا، آج یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کے دل میں ہمارے پرانے تعلقات کی بنا پر، ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات کی بنا پر، اپنی سرداری کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو اس کا لنک تھا، اب کہیں وہ ہمارے حق میں ضرور نرم کوشاں رکھتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جاؤ 7 بن معاذ کو اٹھا کر لاؤ۔ جب ان کی چارپائی کو اٹھا کر لایا گیا اور جب وہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوستو یہاں یہ بات کی معلوم ہوئی کہ عالم دین آئے یا کوئی آپ کا باپ یا آپ کا بڑا، آپ کا کوئی ایسا دینی رہنما، اگر احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اسے شرک نہیں ہے۔ اس طرح سے میرے دوستو 7 بن معاذ کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم اس عدالت میں کہ تیرا خون بہ رہا ہے، یہودی یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہی فیصلہ دے دے۔ حضرت 7 بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا، میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہودی نوجوانوں کو لائن میں کھڑا کیا جائے، اس کے بعد ان کے بوڑھے اور عورتوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان کی بوڑھے اور عورتوں کو یہاں مدینے سے نکلنے کا فیصلہ ہے، اور جو نوجوان ہیں مسلمان اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور ان کا سر قلم کر دے۔ میرے دوستو جب حضرت 7 بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرا یہ زمین کا فیصلہ رب ذوالجلال کا عرش پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ 6 سال سے زیادہ یہودی نوجوانوں کو کھڑا کر کے ہمارے رسول ان کے سر قلم کرائے تھے، پھر اس کے بعد مدینے سے جب نکلنے لگے ان کے ان کھجوروں کے باغات کو چلایا تھا۔ میں رحمت للعالمین کی شفقت کی بھی باتیں بتاؤں گا، مگر جب کفر کا مقابلہ ہو، کافروں کے خلاف جب مسلمان ہوں، اشداء علی الکفار، کسی مومن کے دل میں کافر کے لیے رحم نہیں آ سکتا۔ آپس میں ہم بھائی اور کافروں کے لیے ہم دشمن۔ اب برعکس بات ہو چکی ہے، آپس میں اختلاف ہے، کافروں سے دوستی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا، بہت لمبا ہو جائے گا بیان، میں یہاں یہ عرض کروں
ان کے باغات کو جلایا گیا، وہ خیبر منتقل ہو گئے، بنو قینقاع کو سزا دی گئی تھی، بنو نذیر آپ کے سامنے ہیں، بنو قریظہ کا قصہ آپ نے سن لیا ہے، اور غزوہ خیبر میں علی مرتضیٰ نے ان کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا تھا، پھر حضور نے خود فرمایا تھا یہودیوں اگر میری زندگی نے وفا کی تو تمہیں جزیرۃ العرب سے نکالوں گا۔ ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی۔ عمر فاروق جب خلافت میں آئے انہوں نے کہا نبی کی خواہش کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہو اللہ اکبر، زور سے کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق اپنی خلافت میں ایک لشکر لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے بہت لشکر بھیجے مگر خود نہیں جاتے تھے، مدینے میں رہ کر خلیفہ مدینے میں رہتا ہے، امیر وہاں پر حکم جاری کرتا ہے، فوجیں لڑا کرتی ہیں، مگر القدس کے میدان میں جب صحابہ کو کودنے کے لیے فرمایا تو خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور وہاں پر واقعہ لمبا ہے۔ جب آپ پہنچ گئے اور ان نصرانیوں اور یہودیوں نے اوصاف دیکھ کر جب چابیاں دے دی تو ان میں سے ایک نے یہ کہا عمر تیرے اوصاف کو دیکھ کر ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ سنو جواب عمر فاروق کا۔ انہوں نے چابیوں کو ہاتھ میں یوں لے کر کہا کہ تم مجھے دھوکہ مت دو، اللہ کے دشمنوں عمر کی محبت کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی، ورنہ تم عمر سے محبت کر سکتے ہو۔ کیوں کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط فہمی ہے، خبردار رہو۔ یہ قوم وہ ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ بہت فریبی قوم ہے، دغا باز قوم ہے، یہ ملعون قوم ہے۔ ان پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، جو ملعون ہو وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اسی مسجد اقصیٰ میں حضرت بلال کی اذان دلائی تھی۔ میں آج آپ کو للکارتا ہوں، حضرت مولانا نے فرمایا وہاں مساجد میں کتے باندھے گئے ہیں، آج وہاں رقص ہوتا ہے، کلب بن چکے ہیں، ایک نقشہ نہیں 1000 مسجدوں میں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں اٹھو، جاگو، عمر فاروق کی طرح سے اللہ ہمیں کوئی خلیفہ عطا فرما دے، صلاح الدین ایوبی کی طرح سے کوئی ہمیں لیڈر عطا فرما دے، ہم جا کے آزان بلالی تو مسجدوں کو آزاد کروا دے۔ تو اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی میں، اسلام کی پہلی صدی میں مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 1300 سال تک فلسطین، مسجد اقصیٰ، یہ قبلہ اول مسلمانوں کے پاس تھا۔ 1918 کے اندر برطانوی سامراج نے آپس میں یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم اس سرزمین کو اسرائیلی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ معاہدہ لندن میں ہوا تھا۔ آپ خود جانتے ہیں، آج آپ تاریخ سے واقف ہیں، 1917 کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس وقت وہاں اس فلسطین کے اندر صرف 56,000 یہودی تھے اور مسلمانوں کی تعداد 7 لاکھ تھی، اور اس فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا آج جس قوم کو تم منصف کہتے ہو، جس اقوام متحدہ کے عدل کے تم ترانے پڑھتے ہو، جن ملکوں میں جا کر تم کہتے ہو ہم نے بڑا اسلام دیکھا، وہاں تعلیم مفت دیکھ لی، علاج مفت دیکھ لیا، تو آپ نے کہا وہاں اسلام ہے۔ کیا اسلام بنیادی کا حکم کرتا ہے؟ بولو، فحاشی کا حکم کرتا ہے؟ ان ملکوں میں بنیادی ہے نہیں، فحاشی ہے نہیں۔ میں کینیڈا کی بات کرتا ہوں، قانون بن چکا ہے کینیڈا میں کہ مرد سے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ درندہ ہیں، یہ دنیا میں بدترین خلائق ہیں، کوئی حیوان بھی ذکر ہم صرف اسکرین فیم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے جو فضا کی فکر کا نعرہ لگا کر قوم کو فریب دیتی ہے، مفت علاج کے ذریعے سے، مفت تعلیم کے ذریعے سے، امیگریشن کے ذریعے سے۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے امریکہ میں اسلام دیکھا، ہم نے کینیڈا میں اسلام دیکھا، ہم نے لندن میں اسلام دیکھا۔ اسلام عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ عقیدے اور عمل کا نام ہے۔
اللہ نے جب فرما دیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم، بولو آگے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرف آپ کو لے چلوں؟ باتیں بہت کرنی ہیں، لیکن ہفتے جن کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، ظلم ہے یہ، بچے ہاتھوں میں کنکریاں، اور مقابلے میں آج وہ یہودی ان کو ٹینکوں کا، گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ جس بچے کا ذکر عبد الخالق بھٹی صاحب نے کیا، خود اخباروں میں نے پڑھا کہ دیوار کی اوڑ میں باپ اور بیٹا چھپ گئے، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا، باپ نے پرندے کی طرح سے اپنے ہاتھوں اور بازوں اور پروں سے اپنے بچے کو 12 سال کے اس محمد ذرا کو جس کا نام تھا بچانے کی کوشش کی، یہودی ظالم نے اس کے بیٹے کو بھی گولی ماری، اس کے باپ کو بھی گولی ماری، اور جب وہ شہید ہو گئے بیٹا باپ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر یہ آواز دے رہا تھا، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ القدس کا خون تمہیں پکار رہا ہے۔ حق کی بات سننا چاہتے ہو؟ کہاں ہو تم؟ وہ اس 1918 میں ہونے والا معاہدہ کتنا جلدی پورا ہوا؟ سنو، 56,000 یہودی تھے اور کتنے لاکھ مسلمان تھے؟ 7 لاکھ مسلمان تھے۔ 1,000 کرائے کے یہودی انہوں نے اکٹھے کیے، 56 سے 57 بن گئے، ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی نسل کو وہاں قائم کیا۔ یہ وہاں کی پیداوار نہیں ہے، کوئی جرمنی سے آیا ہے، کوئی روس سے آیا ہے، کوئی ایران کا یہودی ہے، کوئی سوڈان کا یہودی ہے، کوئی ایتھوپیا کا یہودی ہے، کوئی امریکہ کا یہودی ہے، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 1948 کے اندر اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر اسرائیل کے نام پر جب متعارف کرایا گیا، اس وقت اس فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی 1,30 لاکھ تھی اور یہودیوں کی آبادی صرف اور صرف 6 لاکھ تھی۔ ظلم یہ ہے 6 لاکھ کی آبادی والوں کو 1,30 لاکھ کے اوپر حاکم بنایا گیا۔ اس وقت کوئی ہمارا حکمران نہیں بولا۔ اس کے بعد نہتے ان فلسطینیوں کو ہجرت کرنی پڑی، کوئی اردن گیا، کوئی کویت میں آیا، کوئی سعودی عرب پہنچا، کوئی کہاں پہنچا، نظام درم ہوا، اور ان یہودیوں نے ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کی املاک پر قبضہ کیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کی صورت میں جب یہ ریاست اس دنیا کے وجود میں آئی، ظلم یہ ہے اسی سال اقوام متحدہ نے اس کو کرسی دے کر ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ حماس کے صدر نے خوب فرمایا، انہوں نے فرمایا ہم اپنی زمین کے لیے نہیں، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنے اختلافات بھول کر انشاءاللہ جہاد کرتے رہیں گے۔ مگر ایک دکھ ہمیں ہے، اس کا پیغام بھی آپ کو دیتا ہوں کہ عالم اسلام کے مسلمانوں، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کا فرض ہے، نہیں بولو؟ ہم ایک بات کا سنا اور 2 باتیں کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے 2 میدان ہیں، 2 میدان ہیں۔ ہم نے پہلے میدان میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملکوں کے نظام کو بدلنا ہوگا۔ اے میدان، اپنے آپ کو اسلامی معیشت میں لاؤ گے، اسلامی معاشرت میں لاؤ گے؟ میرے دوستو، یہودیت کا آج سانپ ہر گھر میں مسلمان لڑکی کو ڈس رہا ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کا ہر سانپ ہمارے نوجوان کو ڈس رہا ہے۔ ہم خود ان کے آلات لا کر اپنے گھروں میں ویڈیو فلمیں دیکھ کر اور یعنی کا راستہ کھول چکے ہیں۔ کون سا جہاد کرو گے؟ پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور معاشرے اور نظام کو بدلو، اور اس کے ساتھ یہ حل کرو دوسرا میدان کہ جو مجاہد جس محاذ پہ کھڑا ہے دل کھول کر اس کے حق میں دعا بھی کریں گے اور جان بھی دیں گے، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔ ان پتھروں میں کس نے قوت دی؟ ایک چھوٹا فلسطینی بچہ اپنے ہاتھ میں خلیل سے مارتا ہے اور یہودی سپاہی موت کی گھاٹ پر جاتا ہے۔
تم سمجھتے ہو کہ یہ پتھر جا رہا ہے، بلکہ پتھر پھینکنے والا وہ فلسطینی بچہ ہے، مگر اس کے اندر قوت جو ہے وہ ابابیلوں والی ہے کہ جو ہاتھیوں کو بھی تہس نہس کر دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر بتاؤں آپ کو کہ وہاں پر 1967 کے اندر جنگ ہوئی تھی۔ نہر کا قصہ آپ کے سامنے ہے، غزہ کی پٹی آپ کے سامنے ہے، تاریخ مت بھولو۔ اس کے علاوہ کس کس میدان میں تمہیں لے چلوں؟ 1994 کے اندر وہاں یہودیوں نے شتیلا کے کیمپوں پر ظلم کیا تھا۔ ہم آج 2000 کی صدی میں ہم نے کہا یہ اسلام کی نشأت ثانیہ کی صدی ہے۔ ہم آج بھی مایوس نہیں، بلکہ کفر کی اس حملے پر اسلام جاگ رہا ہے، مجاہد جاگ رہے ہیں۔ تم ظلم کرو، جہاد اور بڑھے گا۔ تم سمجھتے ہم دبا دیں گے، ہم دبنے والے نہیں۔ مومن اور مسلمان اس کا ایمان زیادہ بڑھتا ہے کہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب سے کہا جاتا ہے کہ تیرے مقابلے میں بہت زیادہ دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کے پاس قوت ہے اور اجتماع ہے، تو مومن کا ایمان اور بڑھتا ہے اور ایک نعرہ لگاتا ہے، فقل حسبی اللہ حسبنا اللہ، کہو حسبنا اللہ۔ ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی سلام سے، حسبنا اللہ کے نعرے سے، کفر کے انشاءاللہ ہر مقابلے میں ان کا تعاقب کریں گے، اور وہ وقت قریب ہے کہ مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوستو، جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج فلسطینی وہاں پر کتنے ہیں، یہودی کتنے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ وہ 1000 مسجدیں، یہ گزشتہ مسجدیں ہیں جس وقت مسلمانوں کی آبادی لاکھوں کی تھی، مسلمان ہجرت کر گئے، ان مسجدوں کو انہوں نے کلب بنایا۔ میں اقصی میں رسول اللہ کی امامت کا قصہ کیسے پیش کروں؟ معراج کو سننے کے لیے آنے والوں، نعت سننے والوں، حمد باری سننے والوں، اب تو کچھ اور بھی میں کہہ دوں کہ رب کی حمد بھی ڈھول پر سنی جاتی ہے، ڈھول بجا کر سنی جاتی ہے، قوالیوں کے دھن میں ناچا جاتا ہے۔ یہ اسلام نہیں، ہماری رب سے محبت اور رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام پر چلتے ہوئے کفر سے ٹکرا جائیں انشاءاللہ۔ عزم ہے، ٹکراؤں گے، وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا درخت بھی کہے گا آؤ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے اس کو مار دو۔ تاکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب اکٹھے ہوں گے، مولانا بیٹھ، ہاں حدیث میں آتا ہے کہ یہودی سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب وقت قریب آ چکا ہے، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، اب تمہارا میدان ہے کہ درخت بھی تمہاری نصرت کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس موضوع کی طرف آپ کو لے چلوں؟ آج اس دنیا میں کفر اتحاد کر رہا ہے، مسلمانوں میں آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں آپس میں اختلافات ہیں، ایک ملک میں رہنے والے صوبوں میں اختلاف ہے، ایک صوبوں میں رہنے والے شہروں میں اختلاف ہے، ایک شہر کے رہنے والے انسان اسپیچز کے چکر میں پڑ چکے ہیں۔ ان تمام اختلافات کو توڑنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اور ہم عہد کریں کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مناسبت سے معراج کی چند جھلکیاں دے دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ہی حصے میں تشریف لے گئے تھے، یہ واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح سے مسجد اقصی سے آسمانوں پر اور عرش منت تک جو سفر فرمایا ہے، یہ بھی واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور جاننی سب پر بیٹھی نبی مکہ، چھت پھٹی، بنادر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں آپ کے سینے کو فرج صدری، آپ نے فرمایا میرے سینے کو چاک کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، ثم جاء بطشت من ذهب،
मुमतलिन ईमान व हिकमा, फिर सोने के दस्त में जो ईमान और हिकमत लेकर आए थे वो सीने में भर दिया गया। ये तहम्मुल था। तब जब जाके जब अर्श पर जाएं तो रब से बगैर जिब्रील के वास्ते से गुफ्तगू कर सके। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजूर की सवारी खुराक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, आपका वहां इस्तकबाल किया गया। आपने वहां तमाम नबियों की इमामत फरमाई। वहां पर नबियों का इज्तिमा हुआ, नबियों ने खिताब फरमाए, हजूर ने भी खिताब फरमाया। फिर सोने और चांदी की जीना रखे गए थे, सीढ़ी लगाई गई थी जिसको मेराज कहते हैं। इसमें उलमा कहते हैं कि बुराक भी साथ होगी मगर दो सीढ़ियां भी साथ थी। दोनों तरफ फरिश्तों का इस्तकबाल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं। आसमान अव्वल पर हजरत आदम से मुलाकात होती है, आसमान दौम पर हजरत ईसा और हजरत याह्या से मुलाकात होती है, और आसमान दौम पर हजरत यूसुफ से मुलाकात होती है। फिर चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस से मुलाकात होती है, पांचवें पर हजरत हारून से मुलाकात होती है, छठे पर हजरत मूसा से मुलाकात होती है, और सातवें पर अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात होती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारी कुदरत किसकी है कि जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों पर बुलाया। किसने बुलाया? इस कुदरत रब्बी में शक करना चाहिए। अगर कोई शक करेगा तो कुरान की आयत से इनकार होगा या नहीं? हमारा और आपका ये अकीदा होना चाहिए कि मेराज बेदारी की हालत में हुआ है। मेराज बेदारी की हालत में हुआ है। अल्लाह ने वक्त की लगाम को थाम लिया और अपने प्यारे रसूल को उस मकाम पर पहुंचाया जहां सिदरतुल मुंतहा पर आप पहुंचे। वो रंगों के ढांका हुआ एक दरख्त था जिसमें रोशनियां थी, जिसके पास जन्नत है, जहां मकाम इब्लीसीन है। तुमने समझा सिदरा एक बेर का दरख्त है। हजूर ने फरमाया उस बेर का एक पत्ता अगर जमीन पर फेंक दिया जाए तो पूरी जमीन थम जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कैसे बताऊं, अल्लाह के नबी ने वहां निशानियां देखी। उसके बाद आपके लिए रफ रफ सवारी लाई गई जहां जिब्रील आगे नहीं जा सकते थे। उस सवारी पर आप बैठे, वो सब्ज रंग की सवारी थी। वो सवारी कई हजार हिजाबात के पर्दों को क्रॉस करती हुई अर्श तक पहुंच रही है, और वो तहम्मुल जो आपके सीने में ईमान और हिकमत का भर दिया गया था, आप उस तहम्मुल के साथ कान काबा कौसैन औ अदना जब उन गुर्बत के फासलों में पहुंचते हैं जहां एक अब्द है और माबूद है, जहां एक साजिद है और मस्जूद है, जहां एक मुहिब और महबूब है। मेरे दोस्तों, उस मकाम पर जब पहुंचे कि जिस वक्त हजूर अल्लाह के करीब हो गए, तुम मदना बदल्लाह इख्तियारी सजदा करते हुए रब की तस्बीह बयान करने लगे। अल्लाह को क्या पेश किया? कहा तहियातु लिल्लाह, मेरी ज़बानी इबादत का तोहफा तेरे लिए, वस्सलावात मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, वत्तय्यिबात मेरी माली इबादत तेरे लिए। अल्लाह ने जवाब में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो तुझ पर तेरी तहिया के बदले में, अत्तहियात के बदले में अस्सलामु अलैका, तेरे ऊपर सलाम हो, अय्युहन नबी है नबी तेरे ऊपर सलाम हो, व रहमतुल्लाह तेरी नमाज और तेरी बदनी इबादत पर तेरे ऊपर रहमत हो, वत्तय्यिबात और तेरी माली इबादत पर तेरे लिए बरकतें हों। हजूर वहां भी नहीं भूले। हजूर ने वहां पर उम्मत को याद किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वहां नमाज का तोहफा दिया गया और वो एक अजीम तोहफा था। मैं मुख्तसर करता हूँ, आपका वक्त ज्यादा ले लिया, मगर मैं आज की मुनासबत से ये बता देना चाहता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वहां पहुंचे थे, आप ये तोहफा लेकर जब आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो 50 नमाजों का ये तोहफा था। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह इसमें तखफीफ कराइए क्योंकि आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं। हजूर फिर जाते रहे, आते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे, आप जाते रहे, हत्ता के 5 तक की जब बात आई तो अल्लाह ने फरमाया नबी 50 का हुक्म किया था, 5 को अब फर्ज कर दिया है, 50 का सवाब दे दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक अजीम नेमत हमारे पास है। हजूर मेराज पर तशरीफ ले गए, उम्मत के लिए क्या तोहफा लाए?
نماز کا تحفہ لائے. تم نے جہاد کا تو وعدہ کر لیا, آؤ پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر قضا نہ ہونے پائے میرے دوستو, وقت ادا میں نماز پڑھو اور آج کر لو, انشاءاللہ مرتے دم تک نماز کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, دوسرا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا اے نبی تیرے سجدوں کو میں سمجھ چکا ہوں, کبھی تو فرش پہ سجدہ کرتا ہے, امت کی مغفرت کی دعا کرتا ہے, عرش پہ آ گیا تو نے سجدہ کیا, امت کی مغفرت کا سوال کرتا ہے, میں تیرے وعدے کو پورا کرتا ہوں, تیرے سوال کو پورا کرتا ہوں, تیری اس التجا کو قبول کرتا ہوں, یہ تحفہ لے کر جاؤ. اپنی امت سے کہہ دو وہ میرے ساتھ شرک نہ کریں, میں بخش دوں گا. اب یہ وعدہ کرو کہ سجدہ صرف اور صرف کس کا کریں گے, مدد کس سے مانگیں گے, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو مدد کس سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مشکل کشا کون ہے, اللہ. حاجت روا کون ہے, موت و حیات کا مالک کون ہے, رازق کون ہے, مالک کون ہے, میدان جہاد میں دوسروں کو پتہ دینے والا کون ہے, غریبوں کا مددگار کون ہے. مومنہ شہید ہے تو اپنے دل میں پیدا کرو, وہ استعین باللہ, جب بھی مدد مانگو اس سے مدد مانگو. اس رب کا یہ وعدہ ہے کہ جیسے بدر والوں کی مدد کی تھی تمہاری بھی مدد کروں گا انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, معراج بہت لمبا قصہ ہے, میں مسجد شملان میں انشاءاللہ سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد اس واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن یہاں بتا دوں, حضور جب زمین پر واپس تشریف لائے, آپ نے آ کر یہ بتایا کہ رات کے قصے میں اس قدرت والی ذات اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے ایک حصے میں اس اللہ نے, اس سبحان ذات نے, وہ قدرت والی ذات, وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی, الذی بارکنا حولہ, جس کے آس پاس رحمتیں اور برکتیں ہیں, لنریہ من آیاتنا, جہاں پر اپنے بندے کو نشانیاں دکھائی گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور نے جب یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے جب یہ سنا, اس نے کہا آج میں ابو بکر کو پھسلا دوں گا, کیونکہ ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. دوڑے دوڑے ابو بکر کے دروازے پر گیا, دستک دی. وہاں سے جب ابو بکر باہر نکلے, اس نے پوچھا عمر بن حشام سے, اس کا نام عمر بن حشام تھا, ابو جہل کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا ایک سوال کرنے آیا ہوں, بات پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ عقل مانتی ہے ایک شخص رات کے حصے میں مسجد حرام مکہ سے اقصی قدس میں جائے, واپس بھی آئے اور وقت میں کوئی تغیر بھی نہ ہو. حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا یہ خبر کس کی طرف تیری منسوب ہے؟ کہا تیرے نبی نے یہ فرمایا. تو حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا اگر یہ خبر تیری زبان سے ہے اور ہے منسوب میرے نبی کے بارے میں, تو میرا ایمان ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے. میرے دوستوں, اگر جبریل آسمان سے زمین پہ آ سکتا ہے تو ہمارے رسول زمین سے آسمان پر بھی جا سکتے ہیں. بڑی باتیں ہیں, حضور کی عظمت کی بڑی باتیں ہیں. میرے دوستوں, اس کے بعد حضور پر کفار نے سوالات کیے. کیا بتائیں کہ مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں تھیں, کتنے چھتیر تھے, کتنے دروازے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جب نیچے کی, اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, فرمایا کہ اے نبی آنکھ اٹھا کے تو دیکھو, جو رب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے وہ مسجد اقصی کو بھی آپ کے سامنے لا سکتا ہے. میرے دوستوں, مسجد اقصی آپ کے سامنے لائی گئی, اس کے بعد وہ سوال کرتے جاتے تھے, حضور اس کا جواب دیتے جاتے تھے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ ساری طاقت ہے, اللہ بڑی قدرت والا ہے.
طاقت والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اتنا عرض کر دوں، جو لوگ آج اس دنیا کے اندر فرمان نبوت کے منکر ہیں، ان کے خلاف ڈٹ جاؤ، پرویزی قوتوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، قادیانیوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، کفر کی طاقتوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، آپس کے اختلافات کو بھول جاؤ، مسلمان ہو، اور پھر اگر تم ایمان اور عقیدہ اللہ اور رسول اور آخرت پر رکھتے ہو تو کوئی اختلافات کو چھوڑ دو۔ آج یہودیت کے خلاف، اس طرح سے ہندوؤں کے خلاف، اس طرح سے اسلام دشمنوں کے خلاف ہم جہاد کے راستے پہ آ جائیں۔ دیکھو کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، بوسنیا پر کتنا ظلم ہوتا رہا، کسوفا پر کتنا ظلم ہوا۔ میرے دوستو، اقصیٰ کا قوم بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ پھر میں آپ کو آواز دوں گا کہ اس مسجد اقصیٰ کے لیے ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والقدس اللهم انصر المجاهدين في اقليم كشمير اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما مجاہدین قدس کی مدد و نصرت فرما مجاہدین کشمیر کی مدد و نصرت فرما اے مسلمان مجاہدین جہاں جہاں سب کی مدد و نصرت فرما اللہ کشمیر آج اس ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے اور اس سے زنا ہو رہا ہے اے اللہ آج القدس کے بچوں کا خون بہ رہا ہے وہاں اے اللہ خون وہاں گولیاں چل رہی ہیں رب ذوالجلال ہمارے گھروں میں ہماری محفلوں میں ہمارے ملکوں میں ہمارے کلبوں میں رقص ہو رہے ہیں آج مسلمان بھول چکا ہے اسلام کو بھول چکا ہے اے اللہ مسلمان فلموں میں رہتا ہے آج ویڈیو فلمیں دیکھ رہا ہے مسلمانوں کا خون وہاں بہ رہا ہے اس کی فکر اس کے دل میں نہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کا جذبہ پیدا فرما اسلام کی غیرت پیدا فرما اسلامی حمیت پیدا فرما کفار کا منہ کالا فرما اسلام کا بول بالا فرما ہماری موت میں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر موت نصیب فرما اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر موت نصیب فرما اے اللہ کفر کا بغض ہمارے دلوں میں پیدا فرما کفر کا بغض ہمارے دلوں میں پیدا فرما اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرما ہماری خواہشات کو شریعت کتابیں بنا ہماری خواہشات کو شریعت کتابیں بنا دے اے اللہ ہماری خواہشات کو شریعت محمدی کتابیں بنا دے اے اللہ تمام مسلمان مرد عورتیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ایمان پر اسلام پر ان سب کی مغفرت فرما دے ان کی روحوں کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا گہوارہ بنا
ان کی قبروں میں اللہ جنت کا بچھونا انہیں عطا فرما، جنت کا ان کو لباس عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں سانپوں سے بچا، انہیں بچھوؤں سے بچا، ہمیں بھی اے اللہ منکر نکیر کے سوال سے بچانا، ہمیں اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمانا۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن کی سختی سے بچا، قیامت کے دن کی ذلت سے بچا، قیامت کے دن کی بھوک و افلاس سے بچا، قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمانا، دست اقدس نبوی سے حوض کوثر عطا فرمانا، شفاعت نبوی سے ہمیں مستفید فرمانا، قرآن کی شفاعت سے ہمیں مستفید فرمانا۔ اے اللہ کو ہم سب کے حال پر رحم فرما کر ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، ہم سب کی بیوی بچوں کو، ہم سب جتنے مسلمان ہیں ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت الفردوس میں میدان جدید میں اپنا لقاء نصیب فرمانا، اپنا دیدار عطا فرمانا، جنت کی بہاریں عطا فرمانا، رسول اللہ کی صحبت عطا فرمانا، صحابہ کرام کی مجلس عطا فرمانا، نبیوں کی ملاقاتیں عطا فرمانا۔ اے اللہ دعائیں قبول فرما دے، ہم تیری رضا کے لیے اتنے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، ہم تو التجا کرتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں عملی طور پر حقیقی مسلمان بنا دے، حقیقی مسلمان بنا دے۔ ہم نسلی مسلمان ہیں، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، ہم نسلی مسلمان ہیں، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ ہمیں صحابہ والا ایمان عطا فرما، صحابہ والا تقویٰ عطا فرما، صحابہ والا جذبہ جہاد عطا فرما۔ اے اللہ بدر حنین کے مجاہدوں والا جذبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں کھڑا فرما اسلام کے لیے، پھر عرش کے سائے میں بھی کھڑا فرما، پھر میدان مزید میں کرسی بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔